وگرنہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرما دیا تھا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کو اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو اس وقت سے جاری فرمایا ہے کہ جب کائنات میں بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ یہ ذکر مسلسل ہوتا رہا، انبیاء کرام یہ ذکر کرتے رہے، یہ محفلیں صحابہ کرام مناتے رہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے رہے، خود خالق کے کائنات نے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کا میلاد بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، بلکہ قیامت کے دن کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی محفل میلاد اور سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی محفل وہ قیامت کے دن سجائی جائے گی، جب ساری عزتوں کے تاج نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر پر رکھے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک مجھے اتنی عزت دے گا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام قیامت کے دن میرے لوائے حمد کے تلے جمع ہوں گے، سب کو اللہ پاک میرے جھنڈے کے نیچے جمع کرے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ یا رسول اللہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہ دنیا بننے سے پہلے ختم ہوا تھا، نہ دنیا بننے کے بعد ختم ہوا، نہ قیامت آنے کے بعد ختم ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے نور کو جب پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے میرے نور کو اپنے عرش کے نیچے رکھا، اور 18,000 سال میرا نور اللہ کے عرش کے نیچے رہا۔ 18,000 سال نہ رب نے میرے نور کے ساتھ کلام کیا، نہ میرے نور نے جرت کی کہ اپنے رب کو پکارے۔ 18,000 سال گزر گئے، پھر خالق کے کائنات نے ایک دن مجھ سے خطاب کیا، مجھے شرف بخشا اور فرمایا کہ من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے عرض کی پروردگار میں تیرا بندہ، تو میرا خالق۔ کہتے اتنا کلام ہوا، اس کے بعد پھر 18,000 سال میرے نور کو وہاں ساکن رکھا گیا، مجھے کوئی خطاب سے نہ نوازا گیا۔ 18,000 سال گزر گئے، پھر خالق کے کائنات نے ایک دن میرے نور کو شرف خطاب بخشا، اور اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ من انتا و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ پھر میں نے وہی جواب دیا۔ پھر 18,000 سال مزید گزر گئے، میرا نور وہیں اللہ کے عرش کے نیچے رہا، اور 18,000 سال بعد پھر جب رب کائنات نے مجھے شرف بخشا، شرف خطاب بخشا، مجھ سے پوچھا گیا کہ من انتا و من انا، میں نے عرض کی کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا جبار و قہار رب ہے، تو مالک ہے، تو قدوس ہے، تو سلام ہے، مومن مہیمن ہے۔ پھر میرے اندر یہ جرت پیدا ہوئی، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو نے کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف میرا نور ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ حجر، نہ شجر، نہ جمادات، نہ نباتات، کچھ بھی کائنات کا بھی بنا نہیں تھا۔ جبرائیل امین نے عرض کی پروردگار، کیا تو نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے؟ اب سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنے والوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میلاد میں آنے والوں اور جشن میلاد منانے والوں، سنیے خالق کے کائنات نے حضرت جبرائیل امین کو جو جواب دیا۔ جب جبرائیل امین نے عرض کیا کہ پروردگار،
کیا سب سے پہلے تو نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مجھ سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا، کائنات میں کچھ نہیں بنایا؟ تو خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ کہتے میں نے سر اٹھایا، مجھے ایک نور نظر آیا، اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی میری آنکھیں چدیا گئیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ خالق کے کائنات نے فرمایا حبیبی و رسولی و عبدی و سیرتی، اے جبرائیل یہ میرے حبیب ہیں، میرے رسول ہیں، میرے بندے خاص ہیں۔ اے جبرائیل ان کا نام احمد آسمانوں میں ہے، زمین پہ ان کا نام محمد ہوگا۔ پھر اگلی بات سنیے، جبرائیل امین نے عرض کی اے پروردگار یہ نور جس کا تو نے مجھے تعارف کروایا، یہ تیرا خاص بندہ، یہ تیرا رسول، یہ تیرا حبیب، یہ تیرا مقرب، جس کو تو نے آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد نام عطا کیا ہے، اے پروردگار اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 4 چھوٹے نور اور بھی ہیں جو اس نور سے تھوڑے چھوٹے ہیں، ان کی روشنی بھی کافی زیادہ ہے، اس سے بھی میری آنکھیں چدیا گئی ہیں۔ سنیے خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل میں نے اس بڑے نور کو، اپنے نبی کے نور کو تیرے نور سے پہلے پیدا کیا ہے، اور یہ جو 4 نور ہیں انہیں بھی تیرے نور سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اے پروردگار یہ 4 نور کس کے ہیں؟ خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل یہ جو میرے حبیب کے نور کے سامنے ہے یہ میرے حبیب کے وزیر فاروق، میرے حبیب کے وزیر صدیق اکبر کا نور ہے۔ یہ جو دائیں جانب ہے یہ میرے حبیب کے مشیر فاروق اعظم کا نور ہے۔ یہ جو بائیں جانب ہے یہ میرے حبیب کے رفیق عثمان غنی کا نور ہے، اور یہ پیچھے کی طرف جو نور چمک رہا ہے یہ میرے حبیب کے بھائی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ہے۔ میرے آقا کا ذکر تب بھی تھا جب سننے والے صرف جبرائیل امین اور ذکر کرنے والا صرف خدا تھا، ذکر مصطفیٰ تھا۔ پھر یہ ذکر اللہ پاک نے نبیوں کو عطا فرمایا، وعدہ لیا، میثاق لیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اے میرے نبیوں میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں، تمہاری نبوت کا چاند چمک رہا ہو، تمہاری نبوت جوبن پر ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، پھر میرا نبی آ جائے، میرا حبیب آ جائے، میرا رسول آ جائے، جس کو میں نے سید الانبیاء بنایا ہے، جس کو میں نے امام الانبیاء بنایا ہے، اگر وہ میرے نبی آ جائیں تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنے کلمے کو چھوڑ کے میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لینا ہے، میرے حبیب کی غلامی اختیار کر لینی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہر نبی علیہ السلام کی اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بٹھاتے، اپنی اولاد کو بٹھاتے، اپنی چاہنے والوں کو بٹھاتے اور بٹھا کے میرے اور آپ کے آقا کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا، یہ ذکر چلتا رہا، اللہ پاک نے اسے کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، جب صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے لگے تمہیں پتا ہے خالق کے کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ ایک کہنے لگے تمہیں پتا ہے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے۔ ایک کہنے لگے تمہیں پتا ہے خالق کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی کہنے لگے تمہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کتنی ہے، خالق کے کائنات نے انہیں کلیم اللہ بنایا ہے۔ ایک کہنے لگے تمہیں پتا ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کیا ہے، میرے رب نے انہیں
कलिमतुल्लाह बनाया है, रूहुल्लाह बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, इनकी बातें सुनी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबा, बेशक जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, मैंने तो तुम्हारा ताज्जुब करना भी देख लिया, मैंने देखा तुम्हें ताज्जुब है, बेशक तुमने सही कहा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया, हाँ हाँ वो ऐसे ही थे। नूह अलैहिस्सलाम को नजीयुल्लाह बनाया, हाँ उनकी यही शान थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, उनकी भी यही शान थी। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर कलीमुल्लाह बनाया, उनकी यही शान थी। ए मेरे सहाबा, खालिक कायनात ने कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह अगर हजरत ईसा को बनाया है, उनकी यही शान थी। लेकिन सुनो, मेरे रब ने मुझे हबीबुल्लाह बना के भेजा है, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिक्र, अपनी शान, अपना मर्तबा, अपनी रिफ़अत, अपना रब के साथ ताल्लुक, रब की बारगाह में अपनी इज्जत को खुद बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं, मेरे सहाबा, खालिक कायनात ने सफीउल्लाह तो बनाया, नजीयुल्लाह तो बनाया, खलीलुल्लाह तो बनाया, खालिक कायनात ने कलीमुल्लाह तो बनाया, अल्लाह पाक ने रूहुल्लाह तो बनाया, लेकिन अल्लाह ने हबीबुल्लाह तुम्हारे नबी को ही बनाया है, तुम्हारे नबी को ही बनाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र को अल्लाह पाक ने जारी रखा। खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस वक्त यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिब्राइल अमीन जब आयत लेकर आए तो मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि जिब्राइल, मुझे ये बताओ कि खालिक कायनात ये फरमाता है कि महबूब, मैंने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ए जिब्राइल मुझे बताओ इसका माना क्या है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है कि आपके जिक्र की बुलंदी ये है, आपके जिक्र की रिफ़अत ये है, आपकी शान को, आपके जिक्र की शान को अल्लाह पाक ने बुलंद इस तरह किया है कि कायनात में, खालिक कायनात ने ये बुलंदी, ये अजमत, ये रिफ़अत अल्लाह पाक ने किसी और को अता नहीं की जो आपके जिक्र को की है। मैंने पूछा कि जिब्राइल, खालिक कायनात ने कौन सी रिफ़अत, कौन सी बुलंदी और कौन सी शान मेरे जिक्र को अता की है जो किसी और को अता नहीं की। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिक कायनात फरमाता है मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दी जाए कि मैंने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को जोड़ दिया है। जब जब जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, साथ मेरे महबूब का भी नाम लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद किया। हर खतीब अपने खुतबे में, हर तशहुद पढ़ने वाला और हर अजान पढ़ने वाला जब भी अल्लाह का नाम लेता है, साथ वो अल्लाह के नबी का नाम भी लेता है। वह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहता है। खालिक कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को जो रिफ़अत अता फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह पाक ने जमीन पर भी रखा, आसमानों पे भी रखा। अल्लाह के हबीब का जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं, दीगर मखलूकात भी करती हैं। अल्लाह के हबीब का जिक्र पत्थरों ने किया, अल्लाह के हबीब का जिक्र दरख्तों ने किया। दुनिया के हर कोने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले मौजूद हैं। चुनाचे दुनिया के एक किनारे से फजर की अजानें शुरू होती हैं और दुनिया के आखिरी किनारे तक दी जाती हैं, और अभी अगली जगहों पर फजर की अजान नहीं होती कि पहली जगह पर जोहर की अजानें शुरू हो जाती हैं, फिर जोहर की अजान आखिरी कोने में जाके खत्म नहीं होती, असर की अजान शुरू हो जाती है, असर की अजान आखिरी कोने में अभी खत्म नहीं होती कि मगरिब की अजान शुरू हो जाती है। मगरिब की अजान दुनिया में चलती रहती है, ये आखिरी कोने में अभी खत्म नहीं होती।
عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے پوری دنیا میں، ہر وقت عشاء کی اذان دی جاتی ہے، یہ آخری کونے میں نہیں پہنچتی، ادھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی پہر ہو، خالق کائنات اپنے ذکر کے ساتھ کائنات سے اپنے محبوب کا ذکر بھی کروا رہا ہے۔ پھر اب دیکھیں ہر وقت کائنات کے کسی نہ کسی خطے میں تلاوت قرآن بھی جاری رہتی ہے، لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں اتنی دفعہ آیا ہے کہ جس نے محبت کے ساتھ قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کی آیتوں پہ غور کیا، اس نے کہا زیرہ زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آیاں، آما لوکاں رمزن پائی خاصا رمزاں پائیا۔ پھر اس نے کہا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا اور کیسے رفعت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنی ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا رہا ہے، جگہ جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملایا، بلکہ صحابہ کرام کی عادت بن گئی تھی وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو ملا کر ذکر کیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہ ذکر خدا تو ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو، میرے منہ میں ایسی زبان آئے اللہ نہ کرے۔ مجھے تو وہ زبان چاہیے جو قرآن کی بولی بولے، مجھے تو وہ زبان چاہیے جو صحابہ کی بولی بولے۔ جمعے کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے یہ نہ کہا حضور جمعے کا دن ہے، بلکہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کو ملایا اور ملا کے کہا کہ واللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ ذکر خدا کو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ملانا، ملا کے ذکر کرنا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی، یہ ان کا عشق تھا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کا پیار تھا۔ انہوں نے قرآن سے سیکھا تھا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کو کیسے جوڑا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب آپ سے جنگ کرنا خدا سے جنگ کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ سورہ نساء ہے آیت نمبر 61 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے محبوب کی طرف بلانا رب کی طرف بلانا ہے۔ آئیے سنیے سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی طرف ہجرت کی ہے اس نے خدا کی طرف ہجرت کی ہے۔ آگے اللہ پاک سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے محبوب پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 33 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے دیکھیے اللہ پاک نے اپنی ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو کیسے جوڑا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب سے جنگ کرنا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ پاک سورہ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے محبوب کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ سورہ نساء اللہ پاک فرماتا ہے محبوب پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب کی دوستی خدا کی دوستی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے منہ پھیر لیا اس نے خدا سے منہ پھیر لیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو محبوب کے بلاوے پہ آیا وہ
خدا کے بلاوے پہ آیا. سورہ انفال آیت نمبر 27 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب سے خیانت خدا سے خیانت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 1 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس سے میرا محبوب برات کا اظہار کر لے خدا بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہے. سورہ توبہ ہے آیت نمبر 7 ہے خالق کائنات فرماتا ہے محبوب سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 اللہ پاک اپنی ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو کیسے ملا رہا ہے. فرماتا ہے محبوب آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے جس چیز کو محبوب حرام کر دے خدا بھی اس کو حرام کر دیتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 59 ہے خالق کائنات فرماتا ہے محبوب کی عطا خدا کی عطا محبوب کا فضل خدا کا فضل محبوب کا کرم خدا کا کرم. سورہ توبہ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب سے جھوٹ بولنا خدا سے جھوٹ بولنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب کی خیر خائی خدا کی خیر خائی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر کوئی فیصلہ کر دے خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب کو ایذا دینا خدا کو ایذا دینا ہے. سورہ حجرات پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ میرے محبوب سے آگے بڑھے ہیں وہ محبوب سے آگے نہیں بڑھے وہ خدا سے آگے بڑھے ہیں. سورہ حشر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جس کی میرا نبی مدد کرتے وہ سمجھ لے نبی کی مدد خدا کی مدد ایک ہی مدد ہے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بیساکھی میں مصطفیٰ دی قیدی سونی شان بیساکھی میں مصطفیٰ دی قیدی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو کہ جیڑا مرضی سے پارا پڑھ کے تو کہ جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے ذکر مصطفیٰ کو اسی طرح کیا ہے. اور اللہ پاک نے یہ ذکر کسی دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے تخت عطا فرمایا تھا. یہ تخت پر بیٹھتے اور بیٹھ کے جاتے تھے. یہ دفعہ تخت پہ جا رہے تھے ایک جگہ جا کے انہوں نے تخت اتارا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سارے اپنے جوتے بھی اتارو. جوتے بھی اتارے. یہ اللہ کے نبی ہیں ان کے چاہنے والے ہیں. 12 میل انہوں نے ننگے پاؤں سفر کیا. 12 میل سفر کرنے کے بعد پھر آپ نے تخت لگایا. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں پتہ میں نے تمہیں پیدل کیوں چلایا میں نے ننگے پاؤں کیوں چلایا. پھر آپ نے میرے اور آپ کے آقا کی شان کو بیان کیا. پھر آپ نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی تشریف لائیں گے. یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی کا روزہ بنے گا. یہ وہ شہر ہے جس شہر کی گلیاں اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دیں گی. میں نے اس شہر کی تعظیم کے لیے تمہیں پیدل چلایا ہے. یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کسی دور میں ختم نہیں ہونے دیا اور انشاءاللہ ختم بھی نہیں ہوگا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آج کی رات دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آج جشن ولادت کی عظیم سبحانی رات ہے.
آج وہ رات ہے کہ اس رات ستارے زمین کی طرف مائل ہوئے. آج وہ رات ہے کہ اس رات فرشتوں کی بارات اتر رہی تھی. آج وہ رات ہے کہ اس رات آسمان و زمین میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. آج وہ رات ہے کہ کعبہ سلامی کے لیے جھکا. آج وہ رات ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا. آج کی رات کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جن کی آمد کی خوشخبری دیتے رہے وہ نبی آئے. آج ان کی آمد کی رات ہے جن کی آمد کی دھومیں عرش و فرش زمین و آسمان پر مچائی گئی. آج ان کی آمد کی رات ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو بوڑھے بٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو کالے دلوں کو اپنے نور سے جگمگانے آئے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو انسانیت کو نفس و شیطان کی قید سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے آئے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو کرم کے دریا بہانے آئے ہیں. آج ان کی آمد کی رات ہے جو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں. آج میرے آقا کی آمد کی رات ہے جو گرنے والوں کو اٹھانے آئے ہیں, دل و جان کو زندہ فرمانے آئے ہیں, جن کے قبضے میں اللہ نے ساری کائنات کے خزانے ہیں, جو رؤوف بھی ہیں, جو رحیم بھی ہیں, جو اللہ کے محبوب بھی ہیں, جو خالق کائنات کے حبیب بھی ہیں, جن کی شان, جن کی عظمت, جن کی بلندی, جن کی بزرگی کے قصے خالق کائنات نے قرآن میں لکھے, جن کے قصیدے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھے گئے, جن کی شانیں صحابہ کرام اپنی زبانوں پہ لاتے رہے, جن کے بارے میں کسی نے لکھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نذر القمر. اس نے کہا آپ چاند کی طرح چمکتے ہیں, کبھی کہا آپ روشن ہیں, لیکن پھر کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, یا رسول اللہ آپ کی شان بیان کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, کوئی آپ کی شان کما حقه بیان کر ہی نہیں سکتا. سید اعلیٰ حضرت نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان سارے شعراء کی شاعریوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کلام کا, اپنے علم کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ اتنا پیارا کلام ہے جس میں سیدی اعلیٰ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں یہ سوچتے رہے, حیران ہوتے رہے. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو اس عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے والے ساری زندگی بیان کرتے رہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں. یعنی شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد یہی کہتے تھے کہ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود, میں چپ ہی رہوں تو سب کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیدی اعلیٰ حضرت نے جو شعروں میں بیان کی ہے, قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے اولا نبی کہا, اعلیٰ نبی کہا. تیسرے پارے کی پہلی آیت میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, کہ محبوب میں نے بڑی بڑی شانیں دی ہیں. صفی اللہ بنایا, نجی اللہ بنایا, کلیم اللہ بنایا, میں نے مسیح اللہ بنایا, لیکن درج و بلندیاں میں نے تجھے دی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے, بالا بھی ہے, والا بھی ہے. اور آپ کہتے ہیں کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرفہ والا پتہ کیسے بنایا؟ پہلے نبی آتے تھے کسی قوم کے لیے, کسی زبان میں, کسی قبیلے کے لیے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ایسے ہی ہے نا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ پاک نے جس نبی کو بھیجا اس کی قوم کی طرف بھیجا.
لیکن جب محبوب کی باری آئی تو خالق کے کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سید اعلیٰ کہتے ہیں کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور سید اعلیٰ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے سارے انبیاء کرام ہوں، میں ان کی بارگاہ میں حاضری دوں، میں ان سے عرض کروں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، میں عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا تمہارا نبی بھی ہمارا نبی ہے؟ تو انبیاء کرام جواب دیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو قرآن نے اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو بیان کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ آپ نے یہاں آ کر نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائی، بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک روز حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ کے ایک مقام پر بیٹھے دینی درس دے رہے تھے، دیگر صحابہ کرام بیٹھے سن رہے تھے، ان سننے والوں میں حضرت ابو عبد الرحمن بھی موجود تھے۔ درس کے دوران جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا، حضرت ابو عبد الرحمن کی آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ کی چمک دکھائی دیتی، آپ کا دل شوق دیدار سے بے-تاب ہو جاتا۔ آخر انہوں نے بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، بے تاب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب میں بے قرار ہو کر کہا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے-تاب، دل بے-تاب ہے، کب سال گزرے گا، کب حج کا موسم آئے گا، کب ہم مکہ مکرمہ حاضر ہو کر دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت مصعب بن عمیر مسکرائے اور فرمایا اے ابو عبد الرحمن صبر کیجئے، دن گزر ہی جائیں گے، قریب ہے، قریب ہی۔ حضرت ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، وہ فرمانے لگے ہاں دیدار مصطفیٰ کے بغیر دل سکون نہیں پاتا، دن گزرتے نہیں ہیں، رات کو چین نہیں آتا۔ یہ تمام صحابہ کرام بیٹھ کے آپس میں دیدار مصطفیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، ذکر رسول کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول ذرا غور تو کیجئے۔ حضرت ابن مسلمہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا اے مصعب بن عمیر یوں کیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کا ذکر کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیجئے، میرے آقا کے چہرے کا ذکر کیجئے، میرے آقا کی زلفوں کا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا صحابہ کرام کے عشق برے ایمان افروز انداز دیکھیے۔ مصعب بن عمیر جو دینی درس دے رہے تھے، دو زانو بیٹھ گئے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، سر مبارک جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی، گویا نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کا تصور باندھ کر جلوہ نور کو ذہن میں لا رہے تھے۔ پھر سر اٹھایا، فرمایا تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین آقا، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا رنگ بڑا گورا ہے، رنگ بڑا سفید ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس میں ہلکی ہلکی سرخی کا حسین امتزاج ہے، مبارک آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہیں، بوئیں مبارک اتنی قریب ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے گویا ملی ہوئی ہیں۔ میرے آقا کی داڑھی مبارک گنی ہے، سینہ مبارک کشادہ ہے، گردن جیسے سراہی ہے، جب آپ چلتے ہیں لگتا ہے جیسے اونچائی سے اتر رہے ہیں، جب کسی کی طرف رخ کرتے ہیں تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں، چہرہ پر نور ہے، چہرے پر نور پر پسینے کے قطرے ایسے لگتے ہیں جیسے سفید موتی ہیں، قد مبارک نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت لمبا ہے بلکہ درمیانہ ہے، آپ بہت زیادہ سخی ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے سچے ہیں، وعدہ نبھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نرم طبیعت ہیں، رہن سہن میں بڑے اچھے ہیں۔ میں نے
حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسا کوئی نہ دیکھا. آپ تصور تو کریں صحابہ کرام بیٹھ کے کیسے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری پیاری امی جان، ان سے کسی نے پوچھا اے امی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اتنا نورانی تھا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہی تھی، میری سوئی گر گئی، گم ہو گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی. میرے آقا میرے گھر میں آئے، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا، اتنی روشنی پھیل گئی، میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا جب بات کرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ سورج میرے آقا کے چہرے میں چل رہا ہے. جب میرے آقا مسکراتے تھے میرے آقا کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں نے آپ کے معجزات دیکھے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کا ایک معجزہ ایسا دیکھا ہے جس کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں پگورے کے اندر لیتے ہوتے تھے، آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے آسمان کا چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا اتنا تو تو نے دیکھ لیا، اس سے اگلی بات پتہ کیا ہے؟ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا.